أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ خالق اور مخلوق کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی کچھ خصوصیات بھی رکھی ہیں، جو صفتیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ صفتیں اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہیں۔ مثلاً اللہ رب العزت کی ذات سمیع و بصیر ہے، سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات علیم ہے، جاننے والی ہے، علم والی ہے۔ انسان کے اندر بھی علم والی صفت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح یہ صفات اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہیں، انسان کے اندر اس طرح نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العزت ہر جگہ، ہر وقت، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی نظر کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ دیکھتا تو ہے لیکن اس کا دیکھنا ناقص ہے۔ سنتا تو ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح سمیع ذات سنتی ہے۔ اس کا سننا ایک محدود وقت کے لیے ہے، ایک دائرے کے اندر مقصور ہے۔ اپنی قریب کی باتوں کو سن سکتا ہے، دور کی باتوں کو نہیں سن سکتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے قریب کی بھی نہیں سن سکتا، قوت سماعت جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ کی صفات کامل درجے کی ہیں، کامل نہیں اکمل ہیں۔ مخلوق کی صفات ہیں وہی صفات جو اللہ والی ہیں لیکن ناقص درجے کی ہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ انسان کے اندر یہ صفات عارضی طور پہ ہے۔ جتنی دیر تک زندہ رہے گا، دیکھے گا، کھائے گا، پیے گا، سنے گا، جانے گا، علم رکھے گا۔ موت واقع ہو گئی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان کے اندر تو پائی جاتی ہیں لیکن خالق ذات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ ایسی صفات ہیں جس سے انسان کی عاجزی، ذلت، محتاجی کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات عاجزیوں سے، نقصوں سے، محتاجیوں سے، عیبوں سے مبرہ اور پاک ذات ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ انسان جو ہوتا ہے یہ کام کر 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 کے تھک جاتا ہے،
جب تھک جاتا ہے نا تو اس کو نیند آتی ہے. یہ جو نیند ہوتی ہے نا یہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جو لگائی ہوئی ہے یہ تھکن دور کرنے کے لیے. اللہ کے اندر یہ وصف نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ نیند سے پاک ہے. کیوں؟ اس کو تھکاوٹ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر اسی بات کا اظہار کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی خالق نہیں، کوئی بھی مالک نہیں، کوئی بھی رازق نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی بھی حاجت روا نہیں. وہ اکیلا ہی تنہا ساری کائنات کا مالک ہے. الحی القیوم، شروع سے ہے آخر تک رہے گا. الحی، زندہ ہے، ایسا زندہ ہے جس کے اوپر کبھی زوال نہیں ہونا. القیوم، ساری کائنات کے نظام کو وہی تو چلانے والا ہے. القیوم، ساری کائنات کے نظام کو وہی تھامنے والا ہے. القیوم، ساری کائنات کے نظام کو وہی سنبھالنے والا ہے. اس نے سنبھالا ہوا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کا آ جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. نیند تو آ جانا بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. ساری نسل انسانیت، کوئی انسان، کوئی فرد ایسا نہیں جس کو نیند نہ آتی ہو. نبیوں کو بھی نیند آ جایا کرتی ہے، نبی بھی تھک جایا کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ یوں کہنے لگ پڑے، اس دردی کے اندر اللہ کے بعد مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اللہ کو یہ جملہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اتنا پسند نہیں آیا. کہا آپ جائیں مجمع البحرین کے مقام کے اوپر، آپ کو ایک بندہ ایسا ملے گا جس کو میں اللہ نے آپ سے زیادہ جو ہے نا علم دیا ہوا ہے. چل پڑے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام چلے نا، اللہ نے نشانی کے طور پہ کہا ایک مچھلی کو بھی پکا کے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لے چلے. اور جس جگہ پہ یہ مچھلی جو ہے نا تمہارے توشہ دان سے نکل کر سمندر کے اندر رستہ بناتے ہوئے گر پڑے نا، بس وہی مقام ہے جہاں حضرت خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی. مچھلی بھی ساتھ لے لیں. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. موسیٰ علیہ السلام ہے، ساتھ ان کے شاگرد یوشع بن نون، جن کو اللہ رب العزت نے ان کی وفات کے بعد نبوت جو ہے نا عطا کیا، لیکن ابھی جو ہے نا نبی نہیں ہے. دونوں جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیال کرنا جس جگہ پہ یہ مچھلی جو ہے نا پانی کے اندر جو ہے نا وہ چلی جائے نا مجھے بتانا، وہی مقام ہے ملاقات کا. چلتے چلتے تھک گئے، اپنے شاگرد کو کہنے لگے میں تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگاؤں، سونے لگاؤں. جس وقت مچھلی جو ہے نا پانی میں کے اندر گرے مجھے بتا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کی غرض سے وہاں پہ ٹیک لگا کے سو گئے. یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے نا پانی کے اندر چلی گئی، دیکھا کہ حضرت سو رہے ہیں، جگانا جو ہے نا بے ادبی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بتاتا ہوں. اب جب وہ بیدار ہوئے، یوشع بن نون کو بتانا یاد نہیں رہا، بھول گئے. قرآن نے اس چیز کا تذکرہ کیا.
فلما جاوزا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت بیدار ہوئے کہنے لگے چلیے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ یوشع بن نون کہتے ہیں چلیے جی، وہ واقعہ بتانا جو ہے نا وہ بھول گئے، چلتے 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 دونوں چلتے جا رہے ہیں۔ فلما جاوزا، جب اس مقام سے تجاوز کر گئے آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، اپنے جوان کو کہتے ہیں آتنا غدانا، میرا کھانا تو میرے پاس لے آؤ، میرا ناشتہ تو میرے پاس لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ان آیتوں کے اندر سونے کا تذکرہ بھی کیا ہے، کھانے کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور تھکاوٹ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ حالانکہ قرآن بڑا مقصود بیان کرتا ہے، غیر مقصودی باتوں کو نہیں کرتا۔ یوں تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کی رکھتے قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی مکمل تفصیل جو نا قرآن میں بیان نہیں ہے، وہ حدیث سے آپ کو ملے گی۔ بڑا مقصود جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے، لیکن اس جگہ پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا سونا، ان کا تھکنا اور ان کا ناشتہ کرنا جو ہے نا، یہ بھی جو ہے نا بیان کیا ہے۔ بظاہر تو یہ عام سی چیزیں ہیں، ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں، کیوں اللہ نے بیان کی ہیں؟ ایک نقطے کی بات ہے یہاں پہ، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا اور حاجت روا جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، دیکھو جس ہستی کو تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، وہ کھانے کی بھی محتاج ہے، وہ تھک بھی جاتی ہے، وہ سونے کی بھی محتاج ہے۔ جو ہستی کھانے کے اندر لقمے کی محتاج ہو وہ معبود نہیں بن سکتی، جو ہستی چل چل کے تھک جائے سونے کے محتاج ہو وہ معبود نہیں بن سکتی۔ یہ مسئلہ اللہ ان کو بتانا چاہتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبروں کے اوپر بھی نیند آتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ سارے صحابہ جو نہ تھکے ہوئے ہیں، یہ تو سو جائیں گے فجر کے لیے، تم نے جو ہے نا ہم کو جگانا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری لے لی، ٹھیک ہے جی فجر کے وقت میں آپ کو جگاؤں۔ سارے صحابہ سو رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی سو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا ایسے ہی فضول بیٹھا ہوا ہوں، چلو تہجد کی نماز جو ہے نا وہ شروع کر لیتا ہوں۔ تہجد پڑھنا جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ اب جو ہے نا جب وقت صبح صادق کا ہونے کا قریب ہوا نا تو مشرق کی جانب منہ کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تھکے تو یہ بھی ہوئے تھے، اور تھکاوٹ کی صورت میں جس وقت کوئی بندہ ٹیک لگا کے تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھتا تو نیندر یوں آندی، اینج نیندر آندی۔ ان کو بھی نیند آ گئی، اللہ نے ان کو بھی سلا دیا، اللہ کا پیغمبر بھی سو رہا ہے، سارے صحابہ بھی سو رہے ہیں، سیدنا بلال کو بھی نیند آ گئی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، نبی کی بھی نماز قضا ہو گئی، صحابہ کی بھی نماز قضا ہو گئی۔ سورج کی کرنیں جو نا چہروں کے اوپر پڑنے لگ پڑی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہو کے شور مچانا شروع کر دیا، اوے بلال، اوے بلال، اور کدھر چلا گیا تو نے تو ہم کو جگانا تھا، تو نے تو ہم کو بیدار کرنا تھا، تو خود ہی سو گیا، کدھر ہے بلال؟ یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، جس رب نے آپ کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا اسی رب نے مجھے سلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے جا کے جو ہے نا وہ نماز، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ اگر مختار کل ہوتے یا عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی نماز جو ہے نا قضا، جان بوجھ کے نماز قضا، میں تو آپ جان بوجھ کے کر سکتے ہیں کہ غلطی مجھ سے اور آپ سے تو ہو سکتی ہے، نبی کی عبادت ایسی نہیں ہوتی تو وہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ نماز کو قضا کرے، معاذ اللہ۔ اگر نبی کو عالم الغیب اور مختار کل تسلیم کیا جائے تو پھر تو جو ہے نا یہ اعتراض لازم آتا ہے، یہ الزام لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اللہ کے پیغمبر نے نماز قضا کی ہے۔
عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ ایک اللہ کی۔ مختار کل ہونا کس کی صفت ہے؟ ایک اللہ کی صفت ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کو نیند نہیں آتی، میں اور آپ بھول جاتے ہیں، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے، اللہ نہیں بھولتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے۔ نبی بھول سکتا ہے، امتی بھول سکتا ہے، ولی بھول سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بھولنے سے پاک۔ نبی بیمار ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کی ہستی بیمار ہونے سے پاک ہے۔ انبیاء کے اوپر مصائب آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ہستی کے اوپر مصائب، تکلیف، دکھ، رنج، الم یہ نہیں آ سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے ساتھ خاص رکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان چیزوں، اسی لیے تو اللہ کی ایک صفت ہے سبحان، پاک ہے وہ۔ کن چیزوں سے؟ شریکوں سے پاک ہے، نائبوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے، نقصوں سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، کوتاہیوں سے پاک ہے، سبحان۔ وہ ان چیزوں سے، عیبوں سے بالکل مبرزہ ذات۔ یہ میں نے چھوٹی سی ایک تمہید باندھی ہے، اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ جس طرح اللہ رب العزت تمام قسم کی کمیوں سے، کوتاہیوں سے، عیبوں سے، نقصوں سے پاک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت موت سے بھی پاک ہے۔ موت جو ہے نا، موت یہ انسان کا خاص ہے، یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر کسی کے اوپر، ہر ایک مخلوق کے اوپر، ہر ایک جاندار کے اوپر، ہر خلق نے مرنا ہی مرنا ہے، فنا ہی فنا ہے، جانا ہی جانا ہے، بقا صرف ایک رب کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسی کو بقا ہے، باقی ہر کسی نے جانا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، دولت مند ہے، جاگیردار ہے، کتنا ہی اس کے پاس خزانہ کیوں نہ ہو، کسی نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہا۔ موت سے پاک ہستی ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کو بقا ہے، باقی ہر کسی کو فنا ہے۔ کل حالک الا وجہہ، ہر کسی نے ہلاک ہونا ہے، صرف اس کی ذات نے ہلاک، وہ ہلاکت سے پاک ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرا پیغمبر آپ سے پہلے بھی جتنے انسان آئے ہیں، کسی انسان کو دوام نہیں تھا، کسی انسان نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا تھا، کسی انسان نے یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہنے کے لیے میں اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ جو بھی آیا ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، عوام آئی ہے، امت آئی ہے، ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے، کسی نے یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں رہنا، ہر کسی نے جانا ہے اپنے وقت مقرر کے اوپر، ہر کسی نے یہاں سے جو ہے نا وہ جانا ہی جانا ہے، موت کا جام پینا ہی پینا ہے، پینا ہی پینا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، روئے زمین کے اوپر ابتدا سے لے کے آج تک اور قیامت کی صبح تک بے شمار جماعتیں، طبقے، گروہ، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، پارسی بھی ہے، مبتدعین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، پھر ایک ایک گروہ کے پتہ نہیں کتنے کتنے آگے سے جناب گروہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لینا، کتنے کتنے گروہ بنے ہوئے ہیں جی۔ دیوبندی الگ نے جی، دیوبندیاں جو گوئنے طبقے نے بندہ گن ہی نہیں سکتا، اہل حدیث جو ہے نا وہ الگ ہیں، ان کی بھی اتنی جماعتیں ہیں بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا جی، بریلویوں کی اتنی جماعتیں ہیں بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اچھا چلو ایک مسئلے میں، لیکن یہ جتنی جماعتیں ہیں نا ایک دوجے نال ایک کتے دا ویر ہے، اتنا شدید اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، بڑا اختلاف ہے ان کے اندر۔
لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو متفق علیہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان، اس مسئلے کے اوپر تمام علماء، مکاتب فکر، ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر لشکر کا اتفاق ہے کہ موت کا جام جو نا ہر کسی نے پینا ہے۔ کسی نے اس کے اندر اختلاف نہیں کیا، کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ملیں گے آپ کو ڈریے، منکرین حدیث آپ کو ملیں گے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، نبی کی ہستی کا انکار کرنے والے ملیں گے، نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، قرآن کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، قیامت کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، حشر کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، جنت اور دوزخ کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، فرشتوں کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن دہریہ انسان جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے، انکار تو کر رہا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ دہریہ انسان موت کا انکار نہیں کرتا۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ انسان سے پوشیدہ ہے۔ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہو، رسول کو دیکھا ہو، قیامت کو دیکھا ہو، جنت کو دیکھا ہو، دوزخ کو دیکھا ہو، جبرائیل کو دیکھا ہو۔ اسی لیے تو اللہ مومنین کی جس وقت صفات بیان کرتے ہیں نا، قرآن کا آغاز ہی یوں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لحاظ سے غیب ہے، ہمارا پھر بھی ایمان ہے۔ فرشتے غیب ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ قیامت غیب ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے جی، پھر بھی ایمان ہے جی۔ جنت دوزخ غیب ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں، پھر بھی اس کے اوپر ایمان ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا، ایمان بالغیب رکھنے والے جو لوگ ہیں نا ان کی بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے قرآن کے آغاز میں ان کی صفت یہ بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ متقین لوگ وہ ہیں جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت والا انسان ہے؟ ہم تو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، کیا ہم سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، تم سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت والا ہے۔ تمہیں کیا تھا، تم کیوں نہ ایمان لے کے آتے؟ تم نے تو اللہ کے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے تو نزول قرآن کے نازل ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم کیوں نہ ایمان لے کے آتے؟ تم سے بڑھ کر فضیلت والے انسان تو وہ ہوں گے جنہوں نے میں محمد کو دیکھا تو نہیں لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ کتنی فضیلت ہے آپ لوگوں کی، لیکن اے نا جمعے تو بعد جرم نواں فتویٰ میرے تو لا دئیو، مولوی کہہ گیا صحابہ تو زیادہ ساڑھی فضیلت ہے۔ یہ آپ کی جو فضیلت ہے نا یہ جزوی فضیلت ہے، جزوی۔ ان کی جو آپ کے اوپر فضیلت ہے وہ کلی فضیلت ہے۔ جز کی فضیلت جو ہے نا وہ اتنی فضیلت نہیں ہوتی، کلی لحاظ سے وہ ہم سے افضل ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ایک مد بھی جو نہ خرچ کرے نا، تم سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرو تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عرض کر رہا تھا انہوں نے نبی کو دیکھا، ہمارے لحاظ سے ہم جو ایمان لائیں ایمان بالغیب ہے، لیکن موت کے اوپر ہر بندہ جو ایمان لے کے آتا ہے یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، اس لیے کہ موت کو تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے جنہیں اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہر روز کتنے مرتے ہوئے جو نا وہ دیکھ، کیسے انکار کرے؟ ایک دہریہ انسان کیسے جو نا انکار کرے موت کا؟ ہر روز جو نا اپنے پیاروں کو جو نا وہ دیکھتا ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، سورہ واقعہ کے اندر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ جس وقت تمہارا پیارا عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جان پورے بدن سے نکل کر اس کے اس جگہ کے اوپر آ کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم بھی اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہو، وہاں پہ موجود ہوتے ہو۔ باپ مر رہا ہوتا ہے، بیٹا موجود ہوتا ہے، بیوی جو نہ مر رہی ہوتی ہے، خامن موجود ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، دوست و احباب ہوتے ہیں۔ چاہتے تو نہیں کہ ہمارا پیارا دنیا سے جائے، لیکن بے بس اتنے ہوتے ہیں، محتاج اتنے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بے بسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اس کو بچا نہیں سکتے۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم بھی وہاں ہوتے ہو، میں اللہ بھی وہاں پہ ہوتا ہوں، تم اپنے پیارے کے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا میں اللہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ میں اللہ تو شارک سے بھی قریب ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم کسی کے کہہ کے اندر نہیں ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم کسی کے حکم کے پابند نہیں ہو، ترجعونها، اپنے اس پیارے کی جان اور روح واپس لٹا کے تو دکھاؤ۔ ان کنتم مومنین ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، لٹاؤ اس کی روح۔ اتفاق ایسا ہوا، حضرت قاری صاحب کی جس وقت وفات ہونے لگی میں بھی وہاں پہ موجود تھا، حضرت قاری صاحب کے بیٹے بھی وہاں پہ موجود تھے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا یہ منظر دیکھا، بے بس تھے، ان کے بیٹے بھی بے بس تھے۔ یہ ملک نعیم صاحب ادھر کھڑے تھے، بڑی انہوں نے خدمت کی ہے جی اپنے والد کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ حضرت قاری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے جی، اپنی زندگی کو دین کی خاطر جو ہے نا وہ لگا گئے، ساری زندگی جو ہے نا مسجد کے اندر، مسجد کی خدمت کے اندر جو نا گزار گئے۔ ہمارا تو جی نہیں کرتا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے جائیں، چلے گئے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں بے بس، محتاج، تم اپنے پیارے کو بچا نہیں سکتے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کی روح کو لٹا کے تو دیکھو، تمہارا کیا اختیار ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی روح ادھر اٹکی ہوئی ہے، ادھر حلقوم، اچھا جب ادھر سے بھی نکل جائے تو پھر کیسے روح آ جاتی ہے؟ جب ادھر سے بھی نکل گئی، اللہ کا حکم ہی پورا ہو گیا، تو پھر کیسے روح آ گئی؟ یہ مفروضے ہیں، خیالی صورتیں ہیں کہ گھوم گھما کے روح پھر واپس آ جاتی ہے۔ اپنے عقائد اور نظریات کو درست کرو، قرآن پاک کے مطابق کرو۔ موت ہر کسی کے اوپر آنی ہے، انبیاء کو بھی اس چیز سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ نبی کے لیے موت کرو، توبہ استغفار، نبی اور موت کیوں بھائی؟ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، ایک لائن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 2 دفعہ موت کا لفظ استعمال کیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے اللہ نے موت کا لفظ جو ہے استعمال کیا۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یوسف علیہ السلام کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا۔ آپ کہتے ہیں موت بے ادبی ہے، اللہ نے نبی کے لیے جلیل القدر پیغمبر کے لیے جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ بھی ہے، حاکم ہے، اس کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا۔ حتی اذا خلق، یہ بے ادبی ہے، اللہ نے بے ادبی دی۔ اذ حضر یعقوب الموت،
اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جس وقت موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اوے میرے بیٹو میں تو جا رہا ہوں، میری بات کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے کس کی کرنی ہے، آپ کے الہ کی، آپ کے دادا، آپ کے باپ، آپ کے دادا کا جو الہ تھا، الہ ہم واحدہ، ہم اسی کی عبادت کریں۔ اور یہی پیغام ہمارے روحانی والد حضرت مولانا قاری نصیر الدین صاحب آپ سب کو دے کے گئے ہیں۔ ان کی وفات رات 11:15 بجے ہوئی ہے، مغرب کے وقت انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، ان کے بیٹوں نے مجھے بتایا۔ کیا گفتگو کی ہے؟ بہت ساری باتوں کے اندر ایک بات انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ مولوی عرفان کو آج جمعہ مختصر پر آئے۔ ملک نعیم صاحب آگے سے کہتے ہیں ابا جی آج تو منگل ہے، آج تو جمعہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، عصر کی نماز 5 بجے اذان ہوتی ہے، جو ان کے الفاظ ہیں، 5 بجے اذان ہوتی ہے۔ زندگی کی آخری گھڑی، باتیں کیا ہو رہی ہیں، کس طرف اشارہ ہے؟ زندگی کے آخری لمحات کے اندر بھی ان کی فکر یہی ہے کہ جمعہ ہونا ہے جی، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے اس نے ادھر سے آنا ہے جی۔ ان سے پوچھ رہے تھے اکیلا آیا کہ دونوں آئے؟ ہم 2 بھائی جو اکٹھے آتے تھے، اکیلا آیا کہ 2 آئی ہے؟ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ توجہ اس طرف ہے، نماز کی طرف، اپنی امامت کی جانب۔ میرے پیچھے کون نمازیں جو ہے نا وہ پڑھا رہا ہے؟ یہ آخری وقت کے اندر آپ کو پیغام دے کے گئے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد بھی اپنی نماز کا اور اپنے جمعے کا اسی طرح جو ہے اہتمام کرتے رہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہم ان کے لیے دعا کر، اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یہ سب سے قیمتی ان کے لیے گفٹ ہے کہ ہم ان کے لیے جو نا درجات کی بلندی کا جو ہے نا وہ دعا کریں، اور جس تعلیمات کے اوپر اور جس عقیدہ توحید و سنت کے اوپر وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، ہم اس کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ تو عرض کر رہا تھا نبیوں کے اوپر بھی موت آنی ہے، نبی کے لیے بھی موت کا لفظ قرآن پاک میں انک میت وانکم میتون، میرا پیغمبر آپ نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ موت کا لفظ اگر بےدبی ہوتی تو اللہ پیغمبر کے لیے کبھی بھی موت کا لفظ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، نبی کے لیے موت کا لفظ اور قتل ہونے کا لفظ استعمال کیا۔ ایسے ہی تو نہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ فصیح و بلیغ ارشاد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اس میں سے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو تم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، سن لے وہ اس دنیا سے چلے گئے، قد مات وہ رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، موت کا جام جو نہ انہوں نے پی لیا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تو ایسی ہستی ہے جس کے اوپر موت کبھی نہیں، اسی کو پوجو۔ جس کے اوپر موت آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس رب کے اوپر توکل کر، میرا پیغمبر اس ذات کے اوپر تیرا اعتماد ہونا چاہیے، میرا پیغمبر اس ہستی کے اوپر تیرا اعتقاد ہونا چاہیے، میرا پیغمبر اس ہستی کے اوپر تیری نظر جمنی چاہیے، لا یموت، جس کے اوپر کبھی موت نہیں آنی۔ اللہ دنیا کے اندر نبیوں کے اوپر موت دے کے، ولیوں کے اوپر موت دے کے
امیروں کے اوپر موت دے کے، غریبوں کے اوپر، عالموں کے اوپر، جاہلوں کے اوپر، اپنے پیاروں کے اوپر موت دے کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ معبود صرف یہ معبودیت کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر موت نہیں آنی، باقی سب نے جو ہے نا وہ فنا ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن آپ کے لیے اس کے اندر جو ہے نا ایک سبق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اوے لوگو، عقل مند انسان وہ ہے جو جانے سے پہلے اپنی تیاری کرے، اپنی خواہشات کا تابع دار مت بنے، اپنے رب کی فرما برداری کا، حکموں کا فرما بردار جو ہے نا وہ بن جائے، اپنے رب کی باتوں کے اوپر اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہوا اپنے رب کے حکم کا فرما بردار جو ہے نا وہ بن جائے، اور موت کے بعد کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کرنے جو ہے نا وہ لگ جائے۔ یہ سب سے ہوشیار باش ہے، یہ سب سے جو ہے نا دانا ہے، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ عقل مند ہے، اور سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کرتا، بس یہ کرتا ہے جی اللہ غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دے گا اللہ کو۔ یہ آج کل بڑا جو نا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، سانوں نہیں بخشنا تو کنوں بخشنا ہے جی اللہ بڑا غفور، کم کوئی ایک بھی بندے دے پترا دا نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 2 صفتوں کا تذکرہ اکٹھا کیا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ نَبِّئْ عِبَادِي انی غفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ 2 صفتوں کا تذکرہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے اکٹھے کیا، میں غفور الرحیم بھی ہوں، معاف بھی کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اگر پکڑ لوں تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ رکھیے کہ اللہ پکڑنے کے اوپر بھی قادر ہے، اللہ معاف کرنے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قادر ہے۔ دونوں صفتوں کو سامنے رکھ کر پھر جو ہے نا اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے، مرنے کے بعد کی جو ہے نا وہ تیاری کیجئے، پھر کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ یہ شیطانی دو گوسلہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم کو معاف کر دے گا جی۔ بھائی وہ تو غفور الرحیم ہے، جہاں اس نے فرمایا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہیں پہ اس نے ساتھ ہی متصل یہ فرمایا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس کے عذاب سے بھی جو ہے نا وہ بچا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔